बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, 3-4 खबरें आपके साथ हैं जी। लेकिन सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट सानिया बहावल नगर, और सानिया बहावल नगर की अब शिद्दत और हिद्दत जो है वो रावलपिंडी तक पहुंच गई है, और अब रावलपिंडी भी इस मामले को अहमियत देने लग गया है। यानी कि जीएचक्यू रावलपिंडी ने भी इस मामले का नोटिस ले लिया है, और इसके बावजूद के 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन के बाद आज पहला स्टेटमेंट रावलपिंडी DGISPR की तरफ से जारी किया गया, और आज IG पंजाब जो है वो भी मंजर-ए-आम पे आए, लेकिन कहीं खुफिया मुकाम से उन्होंने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया और वीडियो बयान जारी किया गया पंजाब पुलिस की तरफ से। वो खुद कहाँ हैं, किस हालत में हैं, उनका अभी तक इल्म नहीं है, क्योंकि इस सानिया बहावल नगर के बाद IG पंजाब को कहीं देखा नहीं गया, और हालांकि उनको सामने आना चाहिए था। और चूंकि ईद की छुट्टियां हैं, और ईद की छुट्टियों में ही ये जो है सानिया पेश आया, जो कि और इसके साथ साथ इसके में 3-4 एलिमेंट्स हैं। एक तो DGISPR यानी कि GHQ रावलपिंडी वो भी आ चुके हैं। पंजाब गवर्नमेंट आज जागी है, और उस वक्त जागी है जब पूरा पंजाब नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये बात फैल गई, और बिलाखिर पंजाब को भी, पंजाब गवर्नमेंट को भी एहसास हुआ कि नहीं, ये अब मामला इसको टेकअप करना चाहिए। लिहाजा पंजाब हुकूमत और उधर से IG पंजाब और इधर से पिंडी से DGISPR, क्योंकि अभी तक सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, अभी तक किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, IG पंजाब की तरफ से तहरीरी बयान अभी तक जारी नहीं हुआ, और इधर उधर से बातें सुनने में आ रही थी, लेकिन आज फिर बिल आखिर बोलना पड़ा। सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वाक़े को इस पे जो बयान जारी किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि 2 सरकारी महकमों के मुलाजमीन के माबैन पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत है, और बहावल नगर का वाक़या मुल्क में मुरवजा लाकानूनियत और हुकूमती व रियासती सफ़ों में गहराई तक जन्म लेने वाली बिगाड़ की बदतरीन अलामत है। पिछले 2 वर्षों के दौरान रियासती सतह पर दस्तूर और कानून को दफन करके लाकानूनियत को फ़रोग़ दिया गया, और एक मखसूस गिरोह को कानून से मावरा मखलूक का दर्जा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताकत और जबर के जोर पर सियासत से बेदखल करने के लिए जिस गुंडागर्दी को फैशन बनाया गया, रियासत के तमाम अज्जा और इदारे इसकी भेंट चढ़ रहे हैं। हुकूमती महकमों इदारों की सरबराही में बैठे टाउट्स अपने निजी मफादात के लिए इदारों की साख, कानूनी किरदार और अवाम के लिए उनकी हिफाजत को खाक में मिला रहे हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 मोहतरम जजेस ने अपने खत में इस बीमारी चैलेंज का खुलकर जिक्र किया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और जो पूरे निज़ाम को लाहक खतरात हैं उससे ऑनरेबल जजेस ने भी आगाह किया। कानून की हुक्मरानी की बुनियाद अदल व इंसाफ की हुक्मरानी कायम किए बगैर बेहतरी की जानिब 1 इंच सफर भी मुमकिन नहीं है। 1 इंच सफर भी मुमकिन नहीं। बहावल नगर वाक़े पर खुफिया व एलानिया पर्दापोशी की बजाय इस काबिल मज़म्मत वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाए, और जिम्मेदारों का पूरी सराहत से तयन किया जाए। रियासत को हाकिम और महकूम या कानून से मावरा और कानून के ताबे तबक़ात में मजीद बांटने के बजाय कानून को बालादस्त और मेरिट को फैसला कुन बनाया जाए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेटमेंट था, और इसके बाद सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के अवाम ने इस पे भरपूर आवाज़ उठाई और इस इशू को टेकअप करने का कहा। लेकिन बिलाखिर 3 दिन के बाद फिर इस इशू को अब बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड कर लिया गया कि नहीं, वाक़तन ये एक अंधोनाक वाक़या है, ये काबिल मज़म्मत वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए था, और ये ऐसा वाक़या, संगीन वाक़या है जिस पे आला सतह की तहकीकात का होना ज़रूरी है, और ये एक ऐसा वाक़या है जिस पे ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये सब आज तस्लीम कर लिया गया। GHQ रावलपिंडी में भी इसको तस्लीम कर लिया गया, और फिर IG पंजाब को भी थोड़ा सा होश आया, पंजाब हुकूमत को भी थोड़ा सा होश आया। पंजाब हुकूमत ने भी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है, जिसमें पुलिस और फौज दोनों तरफ के लोग शामिल होंगे, दोनों तरफ के अफसर शामिल होंगे,
اور ایک صرف اور صرف جی ایچ کیو کی ٹیم ہوگی، وہ انٹرنلی اس کو دیکھے گی، فوج کے اندر کے ڈسپلن کا وہ جائزہ لے گی اور وہ دیکھے گی اس میں فوج نے کہاں تجاوز کیا، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بہاول نگر نے کہاں کہاں اپنی حدود سے تجاوز کیا، اور ذمہ داروں کو سزا ملنے کا اندیشہ موجود ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پہلے اس کو سوشل میڈیا کی کارستانی قرار دیا جا رہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کا مچایا ہوا ادھم ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں۔ لیکن جب ویڈیوز سامنے آنا شروع ہوئیں، ایک ویڈیو آئی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، اور پھر ویڈیوز میں ان کے اپنے پولیس زخمی پولیس افسروں کے، اہلکاروں کے، تھانے داروں کے اپنے بیانات آنا شروع ہو گئے، پھر جو شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ ویڈیو آ گئی۔ تو اس طریقے سے جب تمام ویڈیوز منظر عام پہ آئیں تو اب سمجھ آئی ہے کہ نہیں جناب، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کا پھیلایا ہوا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایکچوئل مسئلہ ہے۔ اور کیونکہ آپ کو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اوپر جو ہے رپورٹ نہیں دی جاتی۔ یقیناً آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب کو کسی نے بتایا ہوگا یا پوچھا ہوگا، اور نیچے جو انہوں نے رپورٹ مانگی ہوگی تو ان کو بتا دیا ہوگا کہ یہ معمولی واقعہ، ایسا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر جب سوشل میڈیا ظاہر ہے وہ تو تمام فیملی ممبرز بھی، سارے عزیز و قارب دوست جو ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے یقیناً یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں پہنچائی ہوں گی جہاں عاصم منیر صاحب تک، جس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہوا ہوگا۔ بہرحال کیونکہ آئی ایس پی آر کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں بھی سوشل میڈیا پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کا ہی اس کو شاخسانہ قرار دے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سوشل میڈیا کا شاخسانہ ہے تو پھر تو کوئی سٹیپ نہیں لینا چاہیے تھا، پھر تو کوئی اس واقعے کی مذمت بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر تو اس پہ تحقیقات بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، کمیٹی بھی نہیں بننی چاہیے تھی، تو یہ پھر تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر کمیٹی بنائی گئی ہے اور ایک جوائنٹ بنائی گئی ہے، ایک پولیس کی اپنی ہے، ایک فوج کی اپنی ہے، ایک مشترکہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور اس معاملے کی شدت اور حدت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو اگنور کیا جا سکے۔ میں آگے آپ کو سٹیٹمنٹ بھی بتاتا ہوں جی۔ اس سے پہلے ایک اور بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، پاکستان کے حالات و واقعات کسی بھی صورت میں اچھے نہیں ہیں، اور کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی شعبے میں، سیاست ہے، صحافت ہے، عدالت ہے، وکالت ہے، ہر طرح کے، اور ایون شجاعت ہے، یعنی کہ ہماری عسکری سائڈ جو ہے، تو سچویشن جو ہے، صورتحال معمول کے مطابق نہیں ہے، غیر معمولی ہے اور ایمرجنسی والی کیفیت ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے جی، کیونکہ ایک طرف ہمارے ایران کا مسئلہ امریکہ کے ساتھ شروع ہوا ہے، ایران کا مسئلہ اسرائیل کے ساتھ بھی شروع ہوا ہے، اور ہم جو ہیں بجائے اس کے کہ ہمارا کوئی رول ہو، وہ ہمارا رول ختم ہو گیا۔ ہم تو دنیا جو دیکھ رہی ہے کہ ان سے کیا بات کرنی ہے، یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، پولیس اور فوج آپس میں لڑی ہوئی ہے، آپس میں افسر لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو پیٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے کھلنے سینک رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بات کرنی ہے۔ تو یہ ہماری حالت بنا دی گئی ہے۔ تو سچویشن یہ ہے جی کہ پہلے تو ذرا آپ کو میں بتا دوں کہ ہماری جو حالت زار ہے، کوئی بھی طبقہ ہم سے خوش نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کی صورتحال، ابھی پاکستان آٹو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے وزیر صنعت کو خط لکھا ہے، یعنی کہ جو گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، کارخانے، انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی شعبہ، خواہ وہ کارخانہ دار ہو، یعنی ہماری انڈسٹریز ہوں، وہ بھی رونا پٹنا، ان کا بھی رونا پٹنا چل رہا ہے، ہمارے کسان پریشان ہیں، ہمارے تاجر پریشان ہیں، ہمارے شہری پریشان ہیں، سب کی جو ہمت ہے وہ جواب دے گئی ہے، سب کی قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے، اور خط غربت کے نیچے جانے والے افراد کی تعداد میں لاکھوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اس وقت ہماری ترجیحات جو ہیں، ہمارے بڑوں کی، ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات، وہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی قانون کی حکمرانی، یہ نہیں رہا،
پاکستان کی عوام کی بھلائی یہ نہیں رہا، بلکہ وہ سب آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں اور اپنے اپنے اقتدار کو دوام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان آٹو مینوفیکچرز ایسوسی ایشن نے خط لکھا ہے وزیر صنعت رانا تنویر صاحب کے نام۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے مقامی جو مینوفیکچرز کے ٹیکسز امپورٹڈ گاڑیوں سے زیادہ ہیں، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ امپورٹڈ گاڑیوں کی اجازت دے دی گئی ہے، اور امپورٹڈ گاڑیوں کی اجازت ملنے سے کہ آپ گاڑیاں باہر سے منگوا سکتے ہیں، اس کے بعد وہ تعداد ہو گئی ہے زیادہ، اور مقامی جو کار ساز کمپنیاں ہیں ان کی حالت ہو گئی ہے پتلی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے امپورٹڈ کو اتنی سہولیات دے دیں تو ہماری گاڑیاں کون خریدے گا جو ہم نے اتنے بڑے بڑے کارخانے لگائے ہیں۔ امپورٹڈ گاڑیوں پر ٹیکسز اور ڈیوٹی کم کرنے کے لیے 2 نوٹیفیکیشن جاری ہوئے۔ امپورٹڈ گاڑیوں پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے، امپورٹڈ گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے، امپورٹڈ گاڑیوں پر ٹیکسز اور ڈیوٹی کم ہونے سے مقامی صنعت تباہ ہو رہی ہے، اور مقامی کارساز کمپنیاں صرف 30% گنجائش پر پلانٹ چلانے پر مجبور ہیں، اور استعمال شدہ گاڑیوں کی امپورٹ 641% بڑھ گئی ہے، اور رواں مالی سال یعنی کہ جولائی سے اب تک 25,098 سے زائد استعمال شدہ گاڑیاں باہر سے آ چکی ہیں، اور 2022-23 کے اسی عرصے میں صرف 3,386 گاڑیاں آئی تھیں، یعنی 3,386 سے بڑھ کر تعداد 25,098 گاڑیوں تک پہنچ گئی ہے۔ اور اکانومی اور چھوٹی گاڑیوں کی درآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ چھوٹی اور اکانومی کیٹیگری میں 10,139 گاڑیاں درآمد کی گئیں۔ دیگر کیٹیگریز اور لگژری گاڑیوں کی درآمد بھی 788 نمایاں ہے، اور یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا جی کہ یہ جو مقامی کارساز کمپنیاں ہیں ان کا میٹیریل بھی اچھا نہیں ہوتا، اس پہ بھی ذرا اپنی کوالٹی پہ بھی توجہ دیں۔ آپ جو کوالٹی دیتے ہیں انٹیریئر گاڑیوں کا، ادروائز وہ بہت ہی بھدا ہوتا ہے، اور جو باہر سے گاڑی آتی ہیں وہ ان کا انٹیریئر اپنے انٹیریئر سے ذرا کمپیئر کریں، اور وہ پاکستان آتی ہیں تو سستی پڑتی ہیں، تو ظاہر ہے، اور پھر یہ ہوتی بھی مضبوط ہیں، اور مقامی گاڑیاں جو ہیں ان کا حالت بہت ہی پتلی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے مقامی کارساز کمپنیوں کو بھی وہ بھی اپنی طرف ہی کوالٹی کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ باہر سے گاڑیاں جو ہیں پاکستان میں لگے کارخانے بند ہو جائیں گے، اور پھر بنی بنائی گاڑیاں باہر سے ہی آئیں گی اور وہی چلیں گی۔ تو کیونکہ یہ تجربہ جب ہوا ہے تو یہ اس وقت ہوا ہے باہر امپورٹڈ گاڑیوں کا، جب آپ لوگوں کی مقامی کارساز کمپنیاں جو ہیں ان کا معیار گر گیا۔ جب ان کا معیار گرا تو ظاہر ہے باہر سے آتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جی پاکستان بزنس کونسل نے وزیر تجارت کو خط لکھ دیا ہے۔ اب ایک خط آ گیا کارخانہ داروں کا، انڈسٹریز کا، اور ایک آ گیا بزنس کونسل کا۔ تو پاکستان بزنس کونسل نے وزیر تجارت جام کمال کو خط لکھ دیا، اور انہوں نے بھی معیشت کی بحالی اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے 18 تجاویز پیش کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ نئی منڈیوں کی پاکستان کی صنعت کو علاقائی منڈیوں کے مقابلے میں تیار کیا جائے، نئی منڈیوں کی تلاش کے لیے باہمی رابطے بڑھائے جائیں، روایتی منڈیوں سے ہٹ کر ایکسپورٹ کے لیے نئی منڈیاں تلاش کی جائیں۔ پہلے تو بھائی پرانی منڈیوں کا تو ہم نے نہ چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، نہ افغانستان سے، نہ انڈیا کے ساتھ ہے، نہ ایران کے ساتھ ہیں، تو ہمارے پڑوسی ملکوں کے ساتھ یہ اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو ہم کیا خاک آگے بڑھیں گے۔ پاکستان کی صنعت کو علاقائی منڈیوں کے مقابلے میں تیار کیا جائے، نئی منڈیوں کی تلاش کے لیے باہمی رابطے بڑھائے جائیں، روایتی منڈیوں سے ہٹ کر ایکسپورٹ کے لیے نئی منڈیاں تلاش کی جائیں، یہ جناب نئے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کراچی پورٹ کے قریب بنایا جائے، ایکسپورٹرز کے لیے بہتر سہولتیں دی جائیں۔ تو یہ پاکستان بزنس کونسل کی طرف سے ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب کہیں بھی کوئی بھی حالت اچھی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں واپس جو ہے ان کی طرف جو کہ آئی جی پنجاب۔ اب آئی جی پنجاب جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے افسروں جوانوں پہ مرہم رکھتے، پہلے ہی ان کے کھنے سینک دیے ہیں ہمارے فوجی بھائیوں نے، اور ان کی مار مار کے ان کی درگت بنا دی ہے، اور ان کو پھر ٹیکے بھی لگائے ہیں، انجیکشن بھی لگائے ہیں، ان کی حالت پہلے ہی خراب ہے۔ وہ پہلے ہی آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئی جی صاحب آئیں گے، ہمارے چیف آف پنجاب پولیس، وہ آئیں گے، آ کے ہمیں حوصلہ دیں گے، ہم ان کے سامنے کوئی دکھ سکھ بیان کریں گے۔ تو آئی جی پنجاب نے یہ سارے کے سارے واقعے میں انہوں نے کہا جی کہ جو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے ایس او پیز جو رکھے ہوئے تھے وہ ان کو فالو نہیں کیا گیا، یعنی پولیس نے جو
स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के SOPs को फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से पुलिस की को मार पड़ी है। ये उन्होंने सादा जुबान में बता रहा हूँ, IG पंजाब ने सारा मलबा पुलिस के जवानों पे डाल दिया। और उसके बाद जो थाने तोड़े गए उसका कोई जिक्र नहीं, जिस उसके बाद जो उनके खुने सेके गए उनका कोई जिक्र नहीं, उनकी मार मार के उनको दुर्गत बना दिया गया, उनको लवलान कर दिया गया, उसका कोई जिक्र नहीं। बल्कि IG पंजाब कहते हैं कि ये स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के जो SOPs बनाए हुए थे, जो एक तरीकाकार बनाया हुआ था, उसको फॉलो नहीं किया गया, इसलिए ये वाक़या पेश आया है। और उसके बाद IG साहब फरमाते हैं कि IG साहब ने कहा कि पुलिस का मोराल वो बुनियाद है जिससे हम दहशतगर्दों और डाकों से लड़ते हैं। और बहावलनगर वाक़या सोशल मीडिया इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई है और दोनों इदारों ने मुश्तरका तौर पर इसका फौरी एक्शन लिया। RPO बहावलपुर और आर्मी की मुकामी कमांड ने इलाके का दौरा किया और मुल्क दुश्मन कलदम तंजीम इदारों ने में टकराव का तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है। जनाब, ये कोई कलदम तंजीम नहीं कर रही, उनके बयानों पे मत जाएं। और ये मसला ये है कि आग लगी हुई है और 3 दिन से आप सो रहे थे IG साहब, और आप भी और आपके टीम भी, और आपने किसी किस्म की चूं चुरा तक नहीं की। और आप मेरा ख्याल इजाज़त लेते रहे कि मुझे बोलने की इजाज़त दें, तो आपको बोलने की इजाज़त भी नहीं मिली और आपको कहा गया कि आप आराम से चुप करके बैठ जाएं। खबरदार अगर इस सिलसिले में कोई आपने चूं चुरा की, तो लिहाजा आपने चूं चुरा करने के बजाय आपने आराम से अपने लेटे रहे हैं। और 3 दिन बाद आप निकले हैं जब आपके अंदर से पंजाब पुलिस के अंदर से प्रेशर आया, अफसरों का, जवानों का, थानेदारों का, सिपाहियों का, कांस्टेबल का, हवलदारों का, उनका जब प्रेशर आया कि आप किस चीज़ के चीफ हैं, अगर आप हमें तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे सकते, आप हमारे गार्डियन ही नहीं बन सकते, तो फिर किस चीज़ के आप चीफ हैं। तो उसके बाद आप बोले हैं, लेकिन आपने जब बोले हैं तो आपने ऐसा भद्दा बोले हैं कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आपने सारा मलबा उन्हीं पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, और आपने कह दिया मायूसी फैलाने के लिए पुरानी वीडियोस को 20 सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। ऐसी कोई वीडियो मैंने तो नहीं देखी जो सियाको सबाक से हटके, या पुरानी वीडियो, सारी ताज़ा वीडियोस हैं जो कि बहावलनगर की हैं और वही आ रही हैं। आप उनको झूठा कह रहे हैं जबकि आप खुद गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जी दोनों इदारों ने मिलकर मामला खुश उसलूबी से हल किया, और हालांकि ऐसा नहीं हुआ, खुश उसलूबी से हल नहीं हुआ। नारे लगाने से एक तरफ SP साहब खड़े हो जाएं और DIG साहब खड़े हों और दूसरी तरफ मेजर साहब या कर्नल साहब खड़े होकर नारे लगवा दें जवानों से, तो मसला तो हल नहीं होता। ये मसला डिसिप्लिन का था, मार धाड़ का था, तोड़ फोड़ का था, एक दूसरे के खून सेकने का था, 2 फोर्सेस के दरमियान लड़ाई का मसला था। तो आपने उसको ये कह दिया और पूरे शहर ने देखा है और सारा बहावलनगर जो है वो इसका गवाह है। तो इसलिए ISPR के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, इंक्वायरी टीम कायम कर दी गई है। IG पंजाब ने बताया जी, और वो मैं अलग बता देता हूँ जो ISPR ने बताया है। बाकी पंजाब हुकूमत ने भी वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कमेटियाँ बन गई हैं। तो IG साहब ने एक और काम किया। IG साहब की वही, इनका विजन तो है नहीं और सोच भी मेरा ख्याल है कोई आला नस्ल की नहीं है उनकी। उन्होंने क्या फरमाया, कहते हैं कि पुलिस और फोर्स का फैमिली जैसा रिश्ता है और जिसे तोड़ने की नाकाम कोशिश की। फोर्स पर लाजिम है सोशल मीडिया, ट्रोलिंग या गैर जरूरी तनकीद का काम न धरें। पुलिस ने मियाँ वाले DG खान, जड़ावाला, हर जगह वतन दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। और फिर आगे जाके उन्होंने कहा कि देखिए मैंने आपको तरक्कियाँ दी हैं, आपकी मैंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, आपकी बेटियों की शादियों की मैंने बढ़ा दी हैं, शहीदों की जो है वो बढ़ा दी है, उनके इमदाद बढ़ा दी है। तो इस तरह की बातें करते रहे हैं और मेरा ख्याल है कि उनको आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे वो उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों के पेट्रोल बम दिखाए थे प्लास्टिक की बोतलों में बनते हुए, तो उनको वो दिखाना चाहिए TV पे आके कि ये थाना A डिवीज़न है, ये थाना B डिवीज़न है, और ये वो घर है जहाँ पे पंजाब पुलिस ने रेड किया, ये वो जगह है जहाँ पे पंजाब पुलिस की ठुकाई की गई, ये वो जगह अस्पताल है जहाँ पे बंदों को उठाया गया। तो वो सारा बताना चाहिए पूरे का पूरा, वो जैसे उस वक्त उन्होंने दिखाया था, सारे का सारा लेके आ गए थे प्लास्टिक की बोतलों के उठा के। और जिले शाह को जब कत्ल हुआ था
اور اس کے بعد بچے کا. تو یہ ساری چیزیں اب میرا خیال آئی جی کو آنا چاہیے, آئی جی صاحب کو, اور آ کے بتانا چاہیے, پریس کانفرنس کرنی چاہیے, تبھی جا کے بات چیت کوئی آگے بڑھے گی. بہرحال آئی جی اسی طریقے سے آئی ایس پی آر نے بھی کا بیان بھی آ گیا, اور انہوں نے اس واقعے کو افسوسناک واقعہ انہوں نے کہا جی پیش آیا ہے. اور آئی ایس پی آر کے مطابق چند روز قبل بہاول نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, جسے فوج اور پولیس حکام کی مشترکہ کاوشوں سے فوری طور پر حل کر لیا گیا. یہاں پہ میرا مسئلہ ہے کہ حل نہیں ہوا تھا, اور اس کے باوجود تاہم اس کے باوجود بعض عناصر نے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے ریاستی اداروں اور سرکاری محکموں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے لیے کوشش کی. تو جناب دونوں طرف سے ہی سرکاری محکمے ہی تھے, اور ان میں سے ریاستی ادارہ کوئی بھی نہیں تھا, سرکاری محکمے ہی تھے, اور تقسیم پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پروپیگنڈا شروع کر دیا, اور منصفانہ بامقصد تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ انکوائری کی جائے گی, تاکہ قوانین کی خلاف ورزی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے والے ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکے. بالکل یہ اچھی بات ہے, خوش آئند اطلاع ہے, اور یہ ہونا چاہیے. اگر پولیس کو ڈسپلن فورس کے طور پہ فوج کو اور پولیس کو برقرار رکھنا ہے تو یہ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو ساری باتیں نہیں میں نے آپ کو بتا دی, کسانوں کا تاجروں کا بتا دیا, کسان کارخانہ داروں کا بتا دیا, تاجروں کا یہ سچویشن ہے کہ کسانوں نے بھی کہا ہے جی, کسان اتحاد کی بھی پریس کانفرنس ہو گئی ہے, وہ بھی اس معاملے میں کافی آگے جا کے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہیں. تو ولاگ ذرا لمبا ہو گیا, اور اس کو بعد ہم باقی گفتگو جو ہے اگلے ولاگ میں کریں گے, تاکہ آپ کی بہت زیادہ آپ کو پہ پریشر نہ ہے سننے کا. تو مختصر لیکن پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے. بہرحال جی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.